پرو ڈاٹ اردو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سن 1971 میں 2 کشمیری نوجوانوں نے ایک کھلونا پستول کی مدد سے انڈین طیارہ اغوا کر لیا۔ نہ صرف اغوا کیا بلکہ اسے پاکستان کے شہر لاہور لے آئے۔ اس ہائی جیک کے معاملے میں حیران کن بات یہ تھی کہ ان دونوں کشمیری نوجوانوں کو نہ تو پاکستانی گورنمنٹ نے، نہ پاکستانی آرمی نے اور نہ ہی پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی نے سپورٹ کیا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کم عمر جوان ایک لکڑی کے پسٹل سے انڈین طیارہ ہائی جیک کر کے پاکستان کیسے لے آئے؟ ان دونوں کشمیری نوجوانوں کے نام ہاشم قریشی اور اسی کا رشتہ دار اشرف قریشی تھا، جبکہ ان کی عمریں 17 سے 20 کے درمیان تھیں۔ انڈین طیارے کی ہائی جیکنگ کی اس واردات کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان دونوں کشمیری نوجوانوں نے ہائی جیکنگ کا یہ منصوبہ کب اور کیسے بنایا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ دوستو، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں پاکستانی طیارے کی ہائی جیکنگ کی مکمل تفصیل ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور اوپر آئی بٹن میں موجود ہے، آپ لوگ وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 1968 میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور کشمیر کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی مسلح تحریک کے لیڈر مقبول بٹ کو انڈیا کے ایک افسر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن وہ انڈین جیل توڑ کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھاگ آئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد 16 سالہ نوجوان ہاشم بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے پاکستان آیا۔ پشاور میں اپنے قیام کے دوران اس کی ملاقات مقبول بٹ سے ہوئی۔ مقبول سے متاثر ہو کر ہاشم نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ اس تنظیم کا مقصد کشمیر کو پاکستان اور انڈیا دونوں سے آزاد کروانا تھا۔ ان دنوں انڈیا کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی کا بھی بطور پائلٹ سری نگر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ راجیو گاندھی بطور پائلٹ 30 جنوری کو سری نگر آ رہے ہیں۔ ہاشم قریشی نے بتایا کہ انہوں نے بھی 30 جنوری کا دن ہی اسی طیارے کی ہائی جیکنگ کے لیے مختص کر لیا تاکہ اسی جہاز کو ہائی جیک کیا جائے۔ 30 جنوری 1971 کو ہفتے کا دن تھا اور یہ دونوں نوجوان تیار ہو کر ایئرپورٹ پہنچے، لیکن انہیں یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ راجیو گاندھی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن منصوبے کے مطابق وہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ اشرف قریشی کے پاس ایک بیگ تھا جس میں نکلی ہینڈ گرنیڈ اور پستول تھی، اور وہ دونوں نوجوان ان چیزوں کے ساتھ بآسانی جہاز میں سوار ہو گئے، کیونکہ ہاشم قریشی پہلے ہی پتہ کروا چکا تھا کہ مسافروں کی جہاز میں سوار ہوتے وقت کوئی خاص چیکنگ نہیں کی جاتی۔ جہاز تقریباً 11:30 بجے سری نگر ایئرپورٹ سے جموں کے لیے اڑان بھر گیا۔ جموں ایئرپورٹ کے نزدیک پہنچ کر ایئر ہوسٹس نے جیسے ہی اعلان کیا کہ مسافر سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ جہاز تھوڑی دیر میں جموں اترنے والا ہے، تو ہاشم قریشی تیزی سے اٹھا اور کاکپٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ کاکپٹ میں جا کے اس نے نکلی پسٹل جہاز کے کپتان کی کان پٹی پر رکھ دی اور اسے کہا کہ جہاز کو پاکستان لے جاؤ۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ میرے کاکپٹ میں داخل ہوتے ساتھ ہی اشرف قریشی بھی اپنی سیٹ سے اٹھا اور نکلی گرنیڈ ہاتھ میں تھامے کاکپٹ کے دروازے پر چلا آیا، جہاں ہم دونوں کی کمر ایک دوسرے کی طرف تھی تاکہ ایک پائلٹ کو کنٹرول کر سکے اور دوسرا سارے مسافروں کو۔ اشرف قریشی نے مسافروں کی طرف دیکھ کر ایک آواز لگائی کہ وہ اپنے ہاتھ اوپر کر لیں ورنہ وہ اس گرنیڈ کو چلا دے گا۔ اس جہاز میں انڈین فوج کے ایک کیپٹن بھی موجود تھے جنہوں نے اشرف قریشی سے سوال کیا کہ یہ کون سا گرنیڈ ہے، جس پر اشرف نے کہا کہ ابھی چلا کر دکھاتا ہوں پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سا گرنیڈ ہے، جس پر انڈین کیپٹن خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ انڈیا کا یہ طیارہ محو پرواز تھا۔ جب ہاشم قریشی نے نیچے سے آبادی دیکھی تو پائلٹ سے سوال کیا کہ یہ طیارہ کہاں لے کر جا رہے ہو، تو پائلٹ نے جواب دیا کہ غصہ نہ کرو، اس طیارے کو لاہور ہی لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کو پائلٹ نے وائرلیس پر کوڈ ورڈ کے ذریعے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پیغام بھیجا اور بولے لاہور لاہور، لیکن دوسری طرف سے ایک سردار صاحب کی آواز آئی کہ نہیں، یہ لاہور نہیں امرتسر ہے۔ ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ اس چلاکی پر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کو پائلٹ کو جڑ دیا کیونکہ وہ جہاز کو دھوکے سے امرتسر لے جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے واقی ٹاکی بھی چھین لی اور ان دونوں پائلٹس کو یہ طیارہ لاہور لے جانے کے لیے مجبور کیا۔ اب یہ دونوں پائلٹس ڈر چکے تھے اور انہوں نے طیارہ لاہور کی جانب موڑ دیا۔ پھر جیسے ہی لاہور اترنے کے لیے پاکستان کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا تو ہاشم قریشی نے انہیں بتایا کہ ہم 2 کشمیری مجاہدین ہیں اور ہم نے انڈیا کے جہاز کو ہائی جیک کیا ہے۔ اس جہاز میں عملے کے علاوہ مسافر بھی موجود ہیں، لہٰذا ہمیں لاہور میں اترنے کی اجازت دی جائے۔ کنٹرول ٹاور نے متعلقہ حکام سے رابطے کے بعد اترنے کی اجازت دے دی اور جہاز دوپہر تقریباً 1:30 بجے لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ وہاں ہر طرف سیکورٹی کے لوگ تھے جنہوں نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ سیکورٹی کے لوگوں میں سے کچھ ہمارے پاس آئے جن سے ہم نے پوچھا کہ کیا یہ لاہور ہی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں یہ لاہور ہی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر ان لوگوں نے اپنے سروس کارڈ دکھائے اور پاکستان کا جھنڈا بھی دکھایا۔ میں نے کہا یہ سب تو جیلی بھی بن سکتا ہے، جس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر سنانے لگے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم لاہور میں ہی اترے ہیں۔ جب پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہائی جیکروں سے مطالبات پوچھے گئے تو جواب ملا کہ انہوں نے یہ سب کشمیر کی آزادی کے لیے کیا ہے۔
اس کے علاوہ ان کے کچھ ساتھی جو انڈیا کی قید میں ہیں انہیں مسافروں اور جہاز کو چھوڑنے کے بدلے رہا کروایا جائے۔ اشرف قریشی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیں اور باقی لوگوں کو بے شک قید میں رکھیں، جس پر میں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، سب سے پہلے مقبول بٹ سے میری بات کروائی جائے۔ سیکیورٹی والے مجھے لانچ میں لے کر چلے گئے مگر مقبول بٹ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، جس کے بعد میری بات ڈاکٹر فاروق حیدر سے کروائی گئی جو اس وقت راولپنڈی میں موجود تھے۔ طیارے کے اندر عورتیں ڈر کی وجہ سے جبکہ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ ہائی جیکروں کی درخواست پر انتظامیہ نے فوری طور پر پانی اور کھانا مہیا کیا جو مسافروں تک پہنچا دیا گیا۔ ہاشم اور اشرف نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سیکیورٹی کے لوگ دوبارہ جہاز میں گئے اور کہا کہ ڈاکٹر فاروق حیدر نے پیغام بھجوایا ہے کہ باقی مسافروں کو بھی چھوڑ دیں اور جہاز پر قبضہ جمائے رکھیں۔ ہم نے ان کی بات مان لی کہ یہ تو ہم سے دھوکہ نہیں کریں گے اور ہم نے شام تک تمام مسافروں کو چھوڑ دیا۔ اب ہمارے قبضے میں صرف انڈین طیارہ گنگا باقی رہ گیا تھا۔ ہاشم قریشی کے بقول تمام مسافروں کو رہا کرنے کے بعد صرف جہاز پر قبضہ جمائے رکھنا یقیناً ایک بچگانہ حرکت تھی جس سے ہماری سودے بازی کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس دوران مقبول بٹ تک بھی اس طیارے کی ہائی جیکنگ کی رپورٹ پہنچ چکی تھی اور وہ ان دونوں کشمیری نوجوانوں سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ مقبول بٹ نے ان دونوں کشمیری نوجوانوں سے ملاقات کی اور ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد سیکیورٹی اہلکار ہاشم قریشی کے پاس دوبارہ گئے اور ہاشم سے کہا کہ مقبول بٹ نے پیٹرول بھیجا ہے تاکہ طیارے کو آگ لگا دی جائے، اور ہاشم قریشی کے مطابق انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ ان سے جھوٹ بول رہے تھے۔ انڈیا کے اس جہاز کے تمام عملے اور مسافروں کو بچا لیا گیا۔ 80 گھنٹے تک جہاز پر قبضہ جمائے رکھنے کے بعد انڈیا کے فوکر طیارے کو آگ لگا دی گئی۔ ان تمام مسافروں اور جہاز کے عملے کو ایک ہوٹل میں لے جایا گیا جہاں وہ چند دن ٹھہرے اور پھر انڈیا بھیج دیا گیا، اور یوں پاکستانی فورس نے ان کے مطالبات پورے کیے بغیر جہاز کے عملے اور مسافروں کو بچا لیا۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔